الاسلامیہ، اسلامی عقیدے کی دو چیزیں ہیں جی، التوفیقیہ، الشمول۔ سمجھ لیں اس بات کو۔ التوفیقیہ کہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ التوفیق ہے، کہ یعنی انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم اور ارادے سے کرتا ہے، اور اگر برائی سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے بچتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں الشمول ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے اعمال کا خود خالق تو نہیں ہے لیکن کاسب ضرور ہے۔ یعنی آپ یہ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے کیا ہوا، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج سے 5000 سال بعد کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے میں نے نیک بخت ہونا ہے یا بد بخت، تو اللہ کو اس وجہ سے پتہ ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے اللہ میرا فیوچر نیکسٹ 50 سال کے آگے بھی اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہے، تو اس لیے اللہ کو پتہ ہے کہ میں نیک بخت ہوں یا بد۔ یہ جو اعتراض باز اٹھاتے ہیں نا لوگ کہ جی بکت برزقی، بھی یہ چار چیزیں جب لکھ دی گئی ہیں تو پھر ہم تو مجبور محض ہو گئے، جیسا کہ فرقہ بھی اٹھا تھا، ٹھیک ہے، جس کو مرجعہ کہتے ہیں، تو وہ مجبور محض ہم نہیں ہیں، اللہ نے افعال کا خلق کر دیا اور کسب پہ ہمارا اختیار دے دیا، کہ یعنی مجھے قدرت تو دے دی کہ میرا یہ ہاتھ ہے اور اس ہاتھ میں طاقت ہے، اور اس ہاتھ کا اٹھنا جو ہے وہ اس میں اللہ کا حکم شامل حال ہے، لیکن اس کا جو کسب ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں، یہ اللہ نے مجھے دے دیا۔ تو یہ ہے جی التوفیقیہ اور الشمول۔ آگے ہے جی کہ اذکر ثلاثۃ مؤلفات فی علم العقیدہ، علم عقائد میں التوحید ہے جی ابن خزیمہ کی، عقیدہ واسطیہ ابن تیمیہ کا، اور عقیدہ طحاویہ اس کی تشریح یہ ابن ابی العز الحنفی کی ہے۔ فقہ کی علم الدین و شریعہ، شریعت اور دین کا علم لغتاً اور اصطلاحاً وہ احکامات کے جس کو التی شرعہ اللہ لعبادہ علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعبادہ لسان محمد، وہ احکام کے جن کی تشریح اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروائی ہے۔ اذکر ثلاث انواع من الاحکام المتنوعہ التی جاءت بہا شریعہ الاسلامیہ، تین احکام بتانے ہیں جی، اعتقادی ہوتے ہیں، عقیدے سے متعلق ہیں آپ کے امور، احکام خلقیہ، ٹھیک ہے جی، اخلاقیات سے متعلق، اور احکام العملیہ یعنی آپ کی فقہ۔ ما تعریف الفقہ عند الامام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، ٹھیک ہے، انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی میں جو امور پیش آتے ہیں، ما لہا جو اس کی ذاتی اور جو اس سے متعلقہ، ان تمام کی معرفت جو ہے وہ فقہ ہے، کہ اس کو ہم نے شریعت کے مطابق کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور ما تعریف الفقہ عند الامام الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں کہ العلم باحکام الشرعیہ العملیہ المقتصب من ادلۃ التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے حاصل ہونے والا وہ علم جو کہ مقتصب ہے، اور ایک منٹ یہ کال کس کی آ گئی، ہاں جی، تو جو یعنی ان سے ہم اسے مقتصب کرتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ کا وہ علم کہ جو ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو، اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ اور اذکر خمسۃ مصطلحات من اہم المصطلحات الفقہیہ، 5 اصطلاحات جی، فرض، واجب، سنت، مستحب اور حرام۔ اور اذکر ثلاثہ مؤلفات الامام محمد بن حسن الشیبانی، امام محمد کی 5 تالیفات، 3 اس نے پوچھی ہیں ویسے، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، اور اسی طرح مبسوط اور زیادات کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، اچھا جی آگے اس نے کہا ہے کہ اسماء الکاملہ لاصحاب المذاہب الفقہ العربیہ، ان کے نام تو آپ کو آتے ہی ہوں گے۔ میزات التشریع فی العصر النبوی، شریعت کی جو خصائص تھیں عصر نبوی میں وہ کیا تھیں جی؟ ان خصائص میں التدریج فی التشریع، ایک تو تدریج تھی جی، سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آتی تھیں، آپ نے پڑھا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح رفع الحرج، صرف حرج کو دور کیا جاتا تھا، جیسے خمر کے بارے میں پہلے آیا نا کہ جی اس میں منافع بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، اور اسی طرح نسخ، پھر نسخ تھا، ایک حکم آ گیا اس کو لے گئے، پھر دوسرا آ گیا، تو یہ میزات یعنی تشریح ہے عصر نبوی کی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے کہ ایک تو تدریجاً احکامات آتے تھے، قرآن پورا نہیں آیا بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے۔ دوسرا رفع حرج تھا، صرف اتنا کرتے تھے، رفع حرج اٹھاتے تھے، ابتدا میں سارا کچھ جائز تھا، کھانا پینا وہ حرام ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد سلام جائز تھا، پھر سلام ختم ہو گیا، اس ترتیب سے جو ہے وہ لے کے گئے کہ ان کو جو ہے، اسی طرح شراب کے بارے میں 4 طرح کے احکامات آئے، پھر اس کو حرام کیا، اسی طرح جو متع تھا، نکاح موقت پہلے ہوتا تھا، وہ اس کو ترتیب سے جا کے پھر فتح مکہ سے پہ جا کے ختم کر دیا، تو اس طرح بالترتیب چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں۔ اور نسخ ہوتا تھا،
ایک چیز آ جاتی تھی ایک حکم پھر اسے اٹھا لیا جاتا تھا تو دوسرا، تو اسی طرح آیات منسوخہ کے بارے میں پھر اختلاف ہے، جیسا کہ بعض کہتے ہیں جی وہ 5 آیات ہیں، بعض کہتے ہیں وہ 20 ہیں، بعض، تو اس ترتیب سے یہ جو ہے نسخ ہوتا رہا ہے۔ متابادات نشأۃ الفقہ و تشریع الاسلامی، ٹھیک ہے جی، فقہ اور شریعت کی جو نشہ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ نبوت اور وحی کے زمانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قیاس اور اجماع کی تعریفات کر لیں جی۔ قیاس کہتے ہیں الحاق امر لیس فیہ حکم شرعی، ایسے امر کو لینا جس میں حکم شرعی نہیں ہے اور اس کو بآخری منصوص علی حکم ہی، کسی دوسرے حکم پر لے جانا جس میں نص موجود ہے جو منصوص ہے، لاتحاد العلہ، اور ان دونوں کے درمیان کسی خاص علت کی بنیاد پر ایک حکم کو اٹھانا اور دوسرے حکم پر لے جانا، دوسرے حکم کے پر اس کو جا کے قیاس کر لینا، اسے قیاس کہتے ہیں۔ اور اجماع کسے کہتے ہیں کہ ہوا اتفاق جمیع العلماء المجتہدین من امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور علی حکم شرعی، کہ تمام جو علماء مجتہدین ہیں کسی بھی زمانے کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، وہ اگر کسی خاص حکم شرعی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو اس کو اجماع سمجھا جائے گا، اور وہ اجماع اب بھی ایسے ہی ہے۔ آگے جی ہے کہ اکتب ما قال ابن خلدون فی تعریف التصوف الاسلامی۔ تصوف کیا ہے؟ العکوف علی العبادہ، عبادت پہ رکنا ٹھہرنا، یعنی عبادت کرتے رہنا۔ انقطاع الی اللہ، اللہ کی طرف کٹ کے اللہ کی طرف کا ہو جانا، اور اعراض عن زخرف الدنیا، دنیاوی جو ملمہ سازی ہے اس کی زینت ہے، اس سے اعراض ہے جی۔ اور اسی طرح والزہد فیما یقبلہ علی الجمہور من لذہ، ٹھیک ہے جی، جو جسے جمہور کے ہاں جن چیزوں کو لذات میں شامل کیا جاتا ہے ان سے دور بھاگنا، مال سے، جاہ سے، اور اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا، انفراد فی الخلوی للعبادہ، خلوت اختیار کرنا عبادت کے لیے۔ اور یہ جو من ربط التصوف بصوفہ، صوفہ سے اس کو کس نے لیا تھا؟ ابن جوزی نے۔ اور علم تصوف کا موضوع افعال قلب اور حواس ہیں، اس حیثیت سے کہ ان کا تزکیہ ہوتا رہے اور ان کا تصفیہ ہوتا رہے۔ اور ماذا یقصد بالتصوف السنی، تصوف سنی سے کیا مراد ہے؟ کہ بقصد تصوف سنی ذالک التصوف الذی کان یمارس مجموعۃ من الزہاد السنین والذین کانوا یحترمون، یعنی وہ ان تمام کی ریسرچ کا مجموعہ ہے، ان تمام پاکیزہ ہستیوں کی ریسرچ کا مجموعہ ہے جو زہاد السنین، جو پہلے گزر چکے، کہ جو انہوں نے، اور یہ کیا ہے مجموعہ؟ کہ یحترمون قواعد الشرع الاسلامی من قرآن و سنت مجمعین، وہ سارے جو تھے وہ قرآن، سنت اور اجماع کی رعایت رکھتے ہوئے جو شریعت اسلامی کے مطابق انہوں نے جو کچھ قواعد بنائے ہیں اسے ہم تصوف سنی کہتے ہیں۔ اور تصوف فلسفی یہ کب ظاہر ہوا عالم اسلام میں؟ یہ ظاہر ہوا جی 2 صدی ہجری سے تصوف فلسفی ظاہر ہوا۔ یہ جو یہاں سے یعنی ایران اور فارس عراق والی سائڈ سے لوگ گئے، انہوں نے اس میں کام کیا۔ آگے 50 میں آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ ایک نقطہ ہے، نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ یہ علم جو تھے یعنی ابن عربی جو تھے، فصوص الحکم جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس میں نظریہ جو ہے وہ وحدت الوجود لیا تھا، جس پر پھانسی لگا دی گئی تھی منصور حلاج کو۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، ہمارے بر صغیر کے جو عالم ہیں جو 15ویں صدی عیسوی کے، انہوں نے پھر اس کے مقابلے میں فلسفہ وحدت الشہود دیا۔ اور فلسفہ وحدت الشہود کو علامہ ابن عربی کے فلسفے پر فوقیت علماء دیتے ہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں اور دونوں فلسفے کیا ہیں؟ کیونکہ اکثر یہ سوال انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ میں پھر کل بات کروں گا۔ السلام علیکم۔